اپنے نیتوں کو صحیح کر کے ہم بیٹھے، نیتوں کو صحیح کر کے جو بھی کام کیا جائے اس کام میں اللہ کی مدد آتا ہے، اس کام میں فائدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان جزائے خیر سے مالا مال فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث شریف سناتا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے مسند امام احمد بن حنبل میں 28,199 حدیثیں نقل فرمائی، ان میں سے 21,924 نمبر حدیث شریف ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں جلیل القدر صحابہ سے مشترکہ طور پر یہ حدیث شریف مروی ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے اس حدیث شریف کے ذریعے سے کسی کو فائدہ ہو۔ فرمایا آقا نامدار علیہ السلام نے ثلاث لا یغل علیہن قلب مومن، ثلاث لا یغل علیہن قلب مومن، تین باتیں ایسی ہیں، تین کام ایسے ہیں جن کے کرنے میں مومن کا دل کبھی دھوکہ اور فریب میں مبتلا نہیں ہو سکتا۔ وہ تین کام کیا ہے؟ نمبر 1 اخلاص و عمل للہ تعالی، ہر عمل کے اندر خلوص و للہیت پیدا کرنا۔ یہاں بیٹھے ہیں خلوص و للہیت کے ساتھ بیٹھے اور دین کی باتیں سنتے رہیں، اس سے ہم کو فائدہ ہوگا۔ دوسری چیز آقا نے فرمائی وہ مناصحۃ ولاۃ المسلمین، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار کے ساتھ، مسلمانوں کے دینی نمائندہ کے ساتھ خیر خیری کا معاملہ کرنا، ان کا خیر خواہ بن جاؤ، کبھی ان کی مخالفت نہیں کرنا۔ اگر تم نے دینی ذمہ دار کے ساتھ مخالفت کی ہے تمہارے ساتھ دو چار اور بھی ہو جائیں گے۔ یہ سب کے سب ان سب کی مخالفت کے نتیجے میں دینی ذمہ دار کو دین کے کام کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو سکتی ہے، اس کا گناہ کس پہ سر جائے گا۔ تو آقا نامدار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ مناصحۃ اولاد المسلمین، مسلمانوں کے دینی ذمہ دار کے ساتھ خیر خواہ بن جاؤ، مدارس کے ذمہ داروں کے ساتھ ماتحت کو خیر خواہ بن جائے، جمعیت علماء کے ذمہ داروں کے ساتھ متعلقین خیر خواہ بن جائے، کسی بھی دینی مکتب فکر کے ذمہ داروں کے ساتھ متعلقین خیر خواہ بن جائے، مسلمانوں کے درمیان میں اتحاد کا ماحول پیدا ہوا، اور اتحاد مطلوب شرعی ہے۔ تیسری چیز آقا نامدار علیہ السلام نے بیان فرمایا وَنُزُومُ جَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، مسلمانوں کی بڑی جماعت، مسلمانوں کے سواد اعظم کو لازم پکڑو، مسلمانوں کی بڑی جماعت کو لازم پکڑو گے گمراہی سے بچ جاؤ۔ حضرت سید الکونین علیہ السلام کی یہ تین ہدایتیں آپ سر سے لکھنے کے قابل ہیں۔ یہ تین باتیں اگر ہم نے اپنی زندگی میں داخل کر لی ہے تو ہم ہر گمراہی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث شریف میں آپ کے سامنے ان طلباء کے متعلق بیان کرتا ہوں۔ آپ کے سامنے ماشاءاللہ عوام کا مجمع ٹھاٹے مارتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ میں اس مجمع کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے اسٹیج پر بیٹھے ہوئے یہ سارے علماء کرام اور یہ جو عالم بننے والے حضرات ہیں یہ روئے زمین کے ستارے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل علیہ الرحمہ نے مسند امام احمد بن
میں 12,627 نمبر حدیث شریف نقل فرمائی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھتی ہے. آقا نامدار سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مثل العلماء فی الارض کمثل النجوم فی السماء. روئے زمین میں علماء کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آسمانوں میں ستاروں کی مثال. صاف شفاف آسمان ہے اور ستارے جھلمل کر رہے ہیں، ملا رہے ہیں. قرآن مقدس کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان ستاروں کو اللہ نے آسمان کے لیے زینت کی چیز بنائی ہے. جس طریقے سے آسمانوں کی زینت ستاروں کے ذریعے سے ہوتی، روئے زمین کی زینت ان علماء کرام کے ذریعے سے. اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر. یہ جو آسمانوں کے ستارے ہیں جو نظر آ رہے ہیں، ان ستاروں کے ذریعے سے خشکی میں چلنے والے قافلے، رات کو چلنے والے قافلے اپنے سفر کا رخ متعین کرتے ہیں. پرانے زمانے میں بیاباں میں سفر ہوتا تھا، پتہ نہیں چل رہا کدھر چل رہے ہیں. رات کے وقت میں ستاروں کو دیکھ کر کے اپنے سفر کا رخ متعین کرتے ہیں. اور سمندر میں فی ظلمات البر والبحر، اور سمندری سفروں میں کشتیوں کا سفر کرنے والے، کشتی چلانے والے ستاروں کو دیکھ کر کے اپنا رخ متعین کیا کرتے ہیں. وہ آج تک کشتی چلانے والے آسمان کے ستاروں کو دیکھ کر کے اپنے سفر کا رخ متعین کیا کرتے ہیں. ایسا ہی روئے زمین میں ان علماء کا حال ہے. ان علماء کے ذریعے سے دین کے صحیح راستہ متعین کیا جاتا ہے. اسلام کے صحیح رخ انہی علماء کے ذریعے سے متعین کیا جا سکتا ہے. یہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر. یہ علماء اکرام کا مقام ہے. اور اگر ستارے نظر نہ آئے، بجھ جائے، تو یا راہگیر اپنے راستے کو بھول جائیں گے، بھٹک جائیں گے. ایسا ہی کہ علماء نہ رہیں، روئے زمین کے سارے انسان گمراہ ہو جائیں. یہ سارے کے سارے مسلمانوں کو گمراہی سے بچانے کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر. ان کا مقام وہ ہے جو حضرت سید الکونین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. تو آج یہ ستارے کی طرح چمک رہے ہیں اور ہمارے علماء ہمارے مدارس میں کتنی دیر بیان کروں گا؟ ایک حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں جس سے طلباء کا مقام، ان علماء کرام کا مقام، اور یہ جو چندہ دینے والے حضرات ہیں، مدارس کے تعاون کرنے والے حضرات ہیں، ان کا مقام کیا ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے حدیث شریف اور سنا دیتا ہوں. حضرت امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے
शुआबुल ईमान में 11,769 हदीसें नकल फरमाई हैं। उनमें से 1,610 नंबर हदीस शरीफ है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस पाक मर्जी आका नामदार सैयदुल कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहिब्बुल अरब लिसलासी, अहले अरब से 3 वजहों से तुम्हें मोहब्बत रखना है। मोहब्बत रखने के लिए 3 वजहें आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान फरमाए। पहली वजह आका नामदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान फरमाई, मेरा अहले अरब से एक रिश्ता है, वतनी रिश्ता है। लिअन्नी अरबी, मैं भी अरबी हूँ, मेरा अहले अरब के साथ एक रिश्ता है वतनी। दुनिया के अंदर जितने रिश्ते होते हैं उन तमाम रिश्तों में 2 किस्म के रिश्ते इंतहाई कमजोर होते हैं। नंबर 1 रिश्ता शहरी, ससुराली रिश्ता, इंतहाई कमजोर। अगर बीवी के सामने शोहर ने एक जुमला बोल दिया है वही रिश्ता खत्म, तलाक का एक जुमला बोल दिया है वही रिश्ता खत्म। और एक हैसियत के मजबूत भी है, अगर 2-4 बच्चे हो जाए इन बच्चों का रिश्ता खत्म होने वाला नहीं, तो कमजोर रिश्ता है कि नहीं। दूसरा रिश्ता है वतनी। जब तक वतन बाकी है रिश्ता बाकी है, और जब वतन खत्म हो जाएगा तो रिश्ता भी खत्म। हज़रत सैयदुल कौनैन खातमुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत शरीफा मक्कतुल मुकर्रमा में हुई, सारे मुसलमानों को मालूम है भाई। और मक्कतुल मुकर्रमा में हुई, कब हुई? कोई कह रहा है 12 रबीउल अव्वल में, कोई कह रहा है 8 रबीउल अव्वल में, कोई कह रहा है 9 रबीउल अव्वल में, कोई कह रहा है 17 रबीउल अव्वल में। लेकिन तारीख और सीरत पे गौर करने के बाद पता चलता है कि 9 रबीउल अव्वल की और ज्यादा राज है। इसलिए कि 9 का आदत एक ऐसा आदत है कि उसको लेकर के तुम किसी भी आदत में जरूरत दोगे तो हासिले आदत 9 आए। मसलन 9 को लेकर के 2 में जरूरत दे दो, क्या निकलेगा? क्या है? 2 9 18। बोर्ड में लिखो क्या लिखा गया है? 18। 1 और 8 लिखा गया, तो उन्हें हासिल आदत क्या हुआ? 1 और 8 मिलकर कितना है? 9 निकला। 3 9 27। 27 को बोर्ड में लिखो, बोर्ड में लिख करके देखो क्या लिखा गया? 2 और 7। तो हासिल आदत क्या निकला? 2 और 7 मिलकर के क्या निकला? 9 निकला। और 4 9 36। 36 को बोर्ड में देख करके देखो क्या लिखा हुआ? 3 और 6। हासिल आदत क्या निकला? 9 निकला। 5 9 45। 45 को आप बोर्ड में लिखिए, हासिल आदत क्या निकलेगा? 5 और 4 मिलकर के क्या निकला? 9। 6 9 54। 54 को आप बोर्ड में लेकर के देखिए क्या हासिल आदत निकलेगा?
63 کو ذرا دیکھو آپ نوٹ پہ لکھ کے کیا نکلتا ہے 8 نمبر 72 کو لے کر کے دیکھو حاصل عدد کیا نکلتا ہے تو حاصل عدد 9 نکلتا ہے تو 9 ربیع الاول کو دنیا کی حاصل کائنات کے حاصل دنیا میں تشکیل لائے حضرت سید الکونین علیہ السلام یہی پتہ چلتا ہے تو آپ کی ولادت مکہ المکرمہ میں ہوئی اور عمر کی 53 سال مکہ المکرمہ میں گزارا 53 سال گزارنے کے بعد مکہ المکرمہ چھوڑ کر کے ہجرت فرمائی آپ کے دل و دماغ میں جو خوف ہوا ہے جو تکلیف ہوئی ہے وہ بیان سے باہر آپ نے مکہ المکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے مکہ المکرمہ کے سرزمین میں تجھے چھوڑ کر نہیں جاتا میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا ہے مجھے جانا تھا تو اللہ نے سورہ محمد میں حضرت سید الکونین علیہ السلام کو تسلی دی سورہ محمد آیت نمبر 13 وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ مِنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ أَهْلَكْنَاهَا فَلَا نَاصِرَ لَهَا آپ کے قریہ آپ کے شہر سے کہیں مضبوط طاقتور شہر والے جن کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا ہے ان کی کوئی مددگار نہیں رہے آپ پریشان نہ ہو تو یہ جو سورہ محمد کی آیت ہے آیت نمبر 13 تو نبوت کے 13 سال کے بعد حضرت سید الکونین علیہ السلام ہجرت فرمایا آیت نمبر 13 میں اس بات کا ذکر ہے اور اس آیت نمبر 13 کو کھول کر کے دیکھیے اس کے اندر حروف کتنی ہیں وہ کائن میں قریۃ یہاں سے لے کر کے فلاں ناصر لہا یہاں تک کہ آپ حروف کو گن کر کے دیکھیے 53 حروف ہے اس آیت شریفہ کی حروف حضرت سید الکونین علیہ السلام کی 53 سال کی عمر کو بتایا اس آیت نمبر میں بتایا ہے کہ نبوت کے 13 سال کے بعد آپ کو یہ حادثہ پیش آیا ہے مگر آپ فکر مت کریں سورہ ابراہیم آیت نمبر 13 میں بھی اسی طرح کی بات ہے تو عمر کے 53 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں گزارا اس کے بعد ہجرت فرمائی ہجرت فرما کر کے تشریف لے گئے مکہ المکرمہ کا وطن ختم ہو گیا مدینہ المنورہ آپ کا وطن بن گیا کہاں جاتا ہے آقا مدنی ہے بھائی مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے جانے کے بعد 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ تشریف لائے عمرۃ القضا میں اور فتح مکہ میں اور حجۃ الوداع میں 3 مرتبہ مکہ المکرمہ تشریف لائے تینوں مرتبہ آپ نے مکہ المکرمہ میں نمازوں کا قصر فرمایا اس لیے کہ آپ مکہ مکرمہ کے نہیں ہیں آپ مکہ مکرمہ میں مسافر رہے ہیں اس لیے کہ وطن ختم ہو گیا تو عمر کے 53 سال وہاں گزارا ہے اس لیے 10 سال مکہ المکرمہ میں گزارا ہے مدینہ المنورہ میں گزارا ہے تو 53 سال گزارنے کے باوجود وہ وطن ختم ہو گئے وطنی رشتہ وہاں سے ختم ہو گیا اس لیے مسافر بنے ہیں اب مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
بن گیا ہے تو وطنی رشتہ کمزور ہوا کہ نہیں؟ ہاں بھائی، کمزور رشتہ ہوا کہ نہیں؟ اس کمزور رشتہ کی وجہ سے حضرت سید الکونین علیہ السلام نے فرمایا احب العرب لثلاث لأنی عربی، میرا اہل عرب کے ساتھ ایک کمزور رشتہ ہے، رشتہ وطنی، اس کمزور رشتہ کی بنا پر تمہیں اہل عرب سے محبت رکھنا ہے۔ یہ جو علماء کرام تشریف فرما ہیں اور یہ جو علماء جن کے سروں پر دستار باندھی جانے والی ہے، یہ جو آپ کے سامنے تشریف فرما ہے، ان کا رشتہ حضرت سید الکونین علیہ السلام کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ آقا نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، ان علماء کا رشتہ حضرت سید الکونین علیہ السلام کے ساتھ وراثت کا رشتہ ہے، اور وراثت کا رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے باپ کا رشتہ بیٹے کے ساتھ ہے، بیٹی کا رشتہ ماں باپ کے ساتھ ہے، یہ بات الگ ہے کہ ہم بیٹیوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، انہیں میراث سے محروم کرتے ہیں، بہنوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، میراث سے محروم کرتے ہیں، وہ اسی طرح کے حقدار ہیں جیسے بیٹے، جیسے بھائی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، ان علماء کرام کے رشتہ حضرت سید الکونین علیہ السلام کے ساتھ وراثت کا رشتہ ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ اور یہ مدارس وہ جگہیں ہیں جن میں حضرت سید الکونین علیہ السلام کے وارثین پیدا کیے جاتے ہیں۔ جب ادنا رشتہ کی وجہ سے، رشتہ وطنی کی وجہ سے حضرت سید الکونین علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں اہل عرب سے محبت رکھنا ہے، اور جن علماء کرام کو، جن حفاظ کرام کو حضرت سید الکونین علیہ السلام کے ساتھ وراثت کا رشتہ حاصل ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، دنیا کے بڑے بڑے سپر پاور بھی ہمارا یہ رشتہ ہم سے چھین نہیں سکتا، وہ رشتہ حاصل ہے۔ ان کے ساتھ محبت رکھنا کس قدر ضروری ہوگا یہ بتائیں، ان کے ساتھ محبت کرنا کس قدر ضروری ہے۔ جو حضرات مدارس کو تعاون کرتے ہیں، رسیدیں کٹواتے ہیں، ان رسیدوں کو محفوظ رکھو، کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب حاضری ہوگی آپ یہ دعویٰ پیش کر سکتے ہیں، اے اللہ تیرے نبی، تیرے رسول کے وارثین سے میں محبت رکھتا تھا، اس محبت کا پروانہ یہ ہے۔ وہ خوش نصیب ہے جو مدارس کے تعاون کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مدارس کے تعاون کرنے والوں کے ایک ایک پیسے کو شرط قبولیت سے مالا مال فرمائے۔ یہ وہ مقام رکھنے والے حضرات یہاں سے پیدا ہوتے ہیں جو حضرت سید الکونین علیہ السلام کی وارثین ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آپ یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تیرے نبی کے وارثین سے میں سب سے محبت رکھتا تھا، اس کا پروانہ یہ ہے۔ دوسری وجہ کا نامدار علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی والقرآن عربی، تمہیں اہل عرب سے اس لیے محبت رکھنا ہے کہ قرآن مقدس عربی زبان میں ہے، قرآن مقدس عربی زبان میں ہے، اور اہل عرب سے عربی بولتے ہیں، اس لیے تمہیں اہل عرب سے محبت رکھنا ہے۔ چونکہ قرآن مقدس عربی زبان میں ہے اسی لیے تمہیں اہل عرب سے محبت رکھنا ہے، کہ جن کے سینے کے اندر پورا کا پورا قرآن مقدس محفوظ ہے، ان کے ساتھ محبت رکھنا کس قدر ضروری ہوگا یہ بتاؤ۔ یہ حضرات تشریف فرما ہے، پورا کا پورا قرآن ان کے سینے میں محفوظ ہے،
یہ قرآن کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما۔ تیسری وجہ آقا انعامدار علیہ السلام نے یہ بیان فرمائی، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ عَرَبِيٌّ، تمہیں اہل عرب سے اس لیے بھی محبت رکھنا ہے کہ اہل عرب عربی بولتے ہیں اور اہل جنت بھی عربی بولیں گے۔ اس دنیا کے اندر اردو بولنے والے ہو، ہندی بولنے والے ہو، بنگالی بولنے والے ہو، فرانسیسی بولنے والے ہو، انگریزی بولنے والے ہو، تامل بولنے والے ہو، تیلگو بولنے والے ہو، ملیالم بولنے والے ہو، کوئی بھی زبان بولنے والے ہو، جنت میں جا کر کے عربی بولنے والے بن جاؤ گے۔ تو اہل عرب کی زبان جنتی زبان ہے، وہ چونکہ جنتی زبان بولتے ہیں اس لیے تمہیں ان سے محبت رکھنا ہے۔ ان مدارس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس جنتی زبان کے اندر دین پڑھایا جاتا ہے، اسی لیے بھی تمہیں اہل مدارس سے محبت رکھنا ہے۔ اور اہل مدارس سے محبت رکھنے کے لیے علامت کیا ہے کہ بھائی ان کا تعاون کیا جائے، اس میں غریب طلبہ پڑھتے ہیں یا علماء، اگر یہ علماء نہ ہوتے آج ہم دین سے محروم ہو جاتے، یہ مدارس نہ ہوتے دین سے محروم ہوتے۔ ہمارے مدارس کے اندر دو چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے، نمبر ایک دینی تعلیم کی تربیت، نمبر دو